قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کے ساتھ جو چیز بھی جڑ جاتی ہے وہ بھی عظیم ہو جاتی ہے. بے شک وہ چیز قابل احترام ہو جاتی ہے. اتنی عظیم اور اتنی قابل احترام ہو جاتی ہے کہ کوئی باشعور بندہ قرآن کے ساتھ کسی چیز کی بھی نسبت ہو تو اس کی بے ادبی نہیں کرتا. خواہ نمازی ہو یا کبھی کبھی کا نمازی ہو یا جمعے کا نمازی ہو یا سال کے بعد عید کا نمازی ہو صاحب ایمان، وہ قرآن کی بھی عزت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ لگ جانے والی ہر چیز کی بھی عزت کرتا ہے. خواہ وہ رحل ہو، لکڑی ہو، ترپائی ہو، خواہ وہ کپڑا ہو جسے غلاف کہتے ہیں، خواہ وہ گدا ہو جو قرآن کریم کے آس پاس ارد گرد دائیں بائیں جلدی کی شکل میں ہو، خواہ وہ کاغذ ہو، خواہ قرآن کے ساتھ جڑنے والا وہ کمرہ ہو جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. تو یہاں رک کر میں ایک چھوٹی سی آپ کی توجہ ایک مسئلے کی طرف کرواؤں گا کہ لوگ اکثر میں نے دیکھے ہیں غلاف کا ادب کرتے ہیں، لکڑی کا ادب کرتے ہیں، گدے کا ادب کرتے ہیں، کاغذ جس پہ قرآن لکھا ہو اس کا ادب کرتے ہیں، جس کمرے کے اندر قرآن ہو اس کمرے کا ادب کرتے ہیں، جس روشن دان الماری میں قرآن ہو اس الماری کا ادب کرتے ہیں. لیکن جس کے سینے میں یہ قرآن ہو اس کا اتنا ادب نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے. یہ میرا تجربہ ہے. کاغذ کو چومتے ہیں، کپڑے کو چومتے ہیں، قرآن کو چومتے ہیں، گدے کو چوم کے آنکھوں میں لگاتے ہیں. اب یہی جب قرآن کسی کے سینے میں آ جائے اور مولوی صاحب امام صاحب بن جائے تو پھر چوکوں میں کہتے ہیں اگر مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے گئے. یعنی فتویٰ کیا لگاتے ہیں کہ یہ مولوی جنت میں جائیں گے. یہ آپ بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے. ایسی بات میں کوئی مشکل بات نہیں کر رہا، یہ سنا ہوگا آپ نے کہ مولویوں کے بارے میں لوگوں کے کیا کیا نمازی پڑھتے ہیں پیچھے مولوی صاحب کے. بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان بھی بولی پڑتا ہے. آپ کے ہمیں رواج ہے کانوں میں اذان پڑھنے کا کہ نہیں ہے؟ تو کون پڑھتا ہے؟ اکثر مولوی پڑھتے ہیں نا جی، جزاک اللہ. سارے خود پڑھتے ہو؟ نہیں آپ پڑھتے ہوں گے، سارے نہیں پڑھتے. آپ نے گھر کی بات کرو. اب 95-98% مولوی صاحب پڑھتے ہیں. چلو بھائی چلو بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ آپ پڑھتے ہوں گے. نکاح وہ خود پڑھتے ہو؟ چلو مولوی دی روڈ بہ گئی نا. جنازہ بھائی دوستو، مردے کو غسل کرنا اکثر مولوی دیتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں. اگر مولوی غسل نہ بھی دے تو مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، پاس کھڑے ہو جاؤ ہمیں بتاتے جاؤ. سورۃ بقرہ اور سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع بھی قبر میں مولوی پڑھتا ہے. عید کا خطبہ مولوی دیتا ہے، جمعے کا خطبہ مولوی دیتا ہے، 5 وقت کی اذان مولوی دیتا ہے. آپ کے بچوں کو قرآن مولوی پڑھاتا ہے، آپ کو حلال حرام کے مسائل مولوی بتاتا ہے. پھر بھی اتنی قدر نہیں کرتے جتنی اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. دلیل کیا ہے؟ اگر قدر کرتے تو تنخواہ سب سے زیادہ مولوی کی ہوتی. اب تم گھبرا گئے ہو، حالانکہ گھبرانا نہیں. سب سے کم تنخواہ مولوی. کیوں بھائی؟
جتنے ملازمین ہیں، افسران ہیں، کسی کی 4 گھنٹے ڈیوٹی ہے، کسی کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، یہ مولوی ہے جس کی 24 آور ڈیوٹی ہے. کام سب سے زیادہ اور تنخواہ سب سے کم. اگر بیچارہ مولوی ادھار لے کر موٹر سائیکل لے رہے تو تم کہتے ہو مولوی ہمیں تمہارے سے مراد میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی مولوی صاحب ہم ہی کہیں جا رہے ہیں. میں پوری دنیا پھرتا رہتا ہوں. ایک جگہ مولوی صاحب نے موٹر سائیکل لینے بیچارے قرض اٹھا کر تو مسجد کی انتظامیہ نے تنخواہ کم کر دی اس کی کہ مولوی امیر ہو گیا. بجائے بڑھانے کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، پیٹرول ڈلوانا پڑے گا، تنخواہ کم کر دی. کیوں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کار پر ہوں تو مولوی موٹر سائیکل پر ہو، اگر ہم موٹر سائیکل پر ہوں تو مولوی سائیکل پر ہو، اگر ہم سائیکل پر ہوں تو مولوی پیدل ہو. کیا مطلب؟ یعنی ہمارے نیچے نیچے رہے. آپ جو دیندار ہیں، آپ ماشاءاللہ عزت کرتے علماء کی، عام دنیا میں یہ رواج بن چکا ہے اور فتوے لگاتے ہیں کہ یہ داڑھی والے بخشے گئے. ایک داڑھی والا غلطی کرتا ہے سب کو رگڑ دیتے ہیں. یہ داڑھی والے کے یہ حال ہے، حاجیوں کے یہ حال ہیں. تو میں کہنا چاہتا تھا بھائی جس طرح تم کپڑے کی عزت کرتے ہو نا، لکڑی کی عزت کرتے ہو نا جس کی نسبت قرآن سے ہے، جس لکڑی کے اوپر قرآن ہو اس کی عزت کرتے ہو، اور جس کے سینے میں قرآن ہو سبحان اللہ وہ تو زیادہ قابل عزت ہے، بے شک وہ زیادہ قابل احترام ہے. قیامت والے دن اسی حافظ قرآن نے سفارش کرنی ہے اور اپنے 10 بندے افراد گھر کے جنت لے کے جانے. بے شک. اور یہ میں نہیں کہہ رہا. آئیے ذرا حضور کے دروازے پر چلتے ہیں. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں اگلی بات ذرا دہراتا ہوں. میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میں زیادہ تھکا ہوں آپ سے یہاں سے یہاں آ گیا نا، میں بدری وہاں سے یہاں آیا. تو ذرا سبحان اللہ کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو. مسئلہ بڑا بلند اور اونچا بیان کرنے لگا ہوں. بھائی آؤ حضور کے پاس چلتے ہیں. آپ عقل مند، دانا، سمجھدار، پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرے چھوٹے سا سوال کا جواب دیجئے، حضور جو فرمائیں سچ فرمائیں گے؟ بے شک. سارے بولو. میرے آقا جو بھی فرمائیں گے جو بولیں گے. میرے نبی کا صرف بولنا سچ نہیں، میرے نبی کا خاموش رہنا بھی سچ ہے، میرے نبی کا دیکھنا بھی سچ ہے، میرے نبی کا بولنا بھی سچ ہے، میرے نبی کا سننا بھی سچ ہے، میرے نبی کی خلوت بھی سچ ہے، میرے نبی کی جلوت بھی سچ ہے، میرے نبی کا تاج بھی سچ ہے، میرے نبی کا مزاج بھی سچ ہے، آقا کا میلاد بھی سچ ہے، آقا کا دیکھنا، آقا کی خلوت، آقا کی جلوت، آقا کی خوشی، آقا کی غمی، آقا کا مسکرانا، آقا کا رونا، آقا کا سینہ، آقا کا پسینہ، آقا کا مکہ، آقا کا مدینہ، آقا کے القاب، آقا کی ازواج، آقا کی بنات، آقا کے اصحاب، آقا کا کردار، آقا کی گفتار، آقا کی رفتار، آقا کی چال، آقا کا جمال، آقا کا جلال، آقا کا خیال، آقا کی آل، آقا کے کمال، میرے نبی کا لباس، صورت، سیرت، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، بولنا، چلنا، تجارت کرنا، رشتے دینا، رشتے لینا، بدر جانا، احد جانا، خیبر میں جانا، منبر پہ بیٹھنا، عائشہ کے حجرے میں بیٹھنا، زندگی کا ایک ایک لمحہ سچ ہے. میرا محمد سراپا ہی سچ ہے. سراپا سچ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اعلان فرمایا، سنیے نبی کی زبان سے نکلا ہوا اعلان. میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں. ساری کائنات میں سے نبی نے عزت والے لوگ چنے اور جن کی عزت کی گواہی میرا نبی نے، کائنات اس کے خلاف ہو جائے، ایک ذرہ
ذرہ بھی اس کی عزت میں کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کی عزت کا ضامن کملی والا ہے، اور کملی والے کی عزت کا ضامن اللہ ہے۔ اللہ بھی سچا، اللہ کا فیصلہ بھی سچا، اس کا نبی بھی سچا، اور نبی کا فیصلہ بھی سچا۔ کتنا سچا بھائی، سنیے ذرا، ساری کائنات ایک طرف کرو، مل آنر، کوٹھی والے، بنگلے والے، عہدوں والے، وزیر، مشیر، پیر، سب کٹھے کر لو، اور ان میں ساری دنیا کے انسانوں میں ایک آدمی کھڑا ہو قرآن والا، ساری دنیا کے انسانوں میں ایک قرآن والا کھڑا ہو، مثال دے رہا ہوں، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اس پوری انسانیت میں سے یہ جو قرآن والا کھڑا ہے نا، یہ قرآن پڑھے تب بھی بہتر ہے، قرآن پڑھائے تب بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن والے کو بہتر کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کوئی دنیا کا بندہ قرآن والے کی عزت نہ کرے، اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس کی عزت کو بڑھایا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ، اور حضور کو یہ حکم فرمایا کس نے؟ میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، میرا نبی اپنی مرضی سے چلتا ہی نہیں ہے، میرا آقا اپنی مرضی سے رشتے کرتا ہی نہیں ہے، میرا آقا اپنی مرضی سے رشتے لیتا بھی نہیں ہے، میرے آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس یہ پابند ہے اللہ کی وحی کا۔ بے شک۔ ایسا بھی ہوا کہ نبی نے ایک جنازہ پڑھایا تھا منافق کا، تو ابھی اللہم اغفر لحینا پر پہنچے تھے تو اللہ خاموش رہا، جب پہنچے نا ومیتنا تو اللہ نے فرمایا محبوب نہیں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ۔ فوراً قرآن آ گیا، اے میرے محبوب آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، چاہے 70 مرتبہ کریں، میں نے اس کی مغفرت نہیں کرنی، میں نے اس کی بخشش نہیں کرنی، میں نے اس کو جہنم سے نہیں بچانا۔ یا اللہ تو بھی رحیم ہے، تیرا نبی بھی رحیم ہے، اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا نبی بھی کریم ہے، تو بھی رؤوف ہے، تیرا نبی بھی رؤوف ہے، تو بھی رحمت والا ہے، تیرا نبی بھی رحمت والا ہے۔ یا اللہ نبی نے بخشش کی دعا کر دی، تو نے قبول کیوں نہیں کی؟ فرمایا اس کے اندر میرے محبوب کی بیوی، کائنات کے مومنوں کی ماں، حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ صائمہ صابرہ شاکرہ حافظہ قاریہ عالمہ عاملہ زاہدہ مجاہدہ عائشہ صدیقہ، ماشاءاللہ، یہ مومنوں کی ماں۔ سبحان اللہ۔ اس بدبخت کے سینے میں ایسا کا بغض تھا، الزام لگانے میں یہ پہلی صف میں کھڑا تھا، بہتان لگانے میں پہلی صف میں کھڑا تھا۔ اے بیٹا باد والو، مسئلہ ہمیشہ پلے باندھ کے لے جانا، جو امی ایسا کا دل دکھائے گا اللہ اسے کبھی جنت نہیں دے گا۔ اس کے لیے خواہ محمد الرسول اللہ بھی دعا کیوں نہ کر دیں، اللہ فرماتے محبوب 70 مرتبہ بھی آپ دعا کریں گے، میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ اور آج کے بعد میں نے یہ دستور بنا دیا ہے، فَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے محبوب جو ہو چکا وہ ہو چکا، آج کے بعد ایک آرڈیننس آیا ہے، آج کے بعد ایک قانون آیا ہے۔ کون سا قانون؟ کوئی
اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اس کو اگر ان لفظوں میں ڈال لو کہ اگر کوئی ایسا کا دشمن مر جائے، اگر کوئی ایسا کا منکر مر جائے تو اس کا نماز جنازہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا ایک تو جنازہ نہیں پڑھانا تو دوسرا ایسے بدبخت کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا. یہ بڑا منحوس ہے. سوچیں وہ جو صبح و شام تین قد کی زبانیں نکال کر حضرت عائشہ کے بارے میں بک بک کرتے رہتے ہیں، الزام تراشی کرتے رہتے ہیں. وہ سوچ لیں نبی کی شفاعت تو بڑی دور کی بات ہے، نبی کو یہ بھی اللہ اجازت نہیں دیتا اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، یہ بھی اجازت نہیں دیتا. ایسے بدبخت کی قبر پہ میرے محمد کے قدم لگ جائیں. جہاں سے ثابت کا ہوا جو اللہ کسی منافق کے جنازے پر محمد کو نہیں جانے دیتا، جو اللہ کسی منافق کی قبر پر محمد کو نہیں جانے دیتا، وہ اللہ کسی منافق کی قبر بھی محمد کے پاس نہیں بننے دیتا. پھر کہہ دو صدیق بڑا مومن ہے. بے شک. بولو صدیق بڑا. بولو صدیق. آواز نہیں آئی. اب سب بڑے بولے جن کا عقیدہ ہے صدیق عمر سب سے بڑے مومن ہیں تو نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آس پاس میں نے نہیں سنائے، یہ اللہ کی مرضی سے سو رہے ہیں. صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، صدیق اکبر میرے ہادی میرے راہبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر. سارے پڑھ لو صدیق اکبر. بیٹا آپ نے ایسا پڑھنا ہے یہ جو بڑے 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 بیٹھے نا بڑے بڑے انہوں نے تھوڑے پڑھ لینا. اچھا ابھی سب کا عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر ہے. سیدنا ابوبکر صدیق صدیق ہے. جن کا عقیدہ ہے ذرا زور سے پڑھے، کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ٹھنڈا علاقہ ہے، مسجد میں گرم ہو جاؤ. صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر. یا اللہ جو زور سے پڑھے قیامت کے روز صدیق کی شفاعت کا حقدار بنا دینا. صدیق اکبر، صدیق اکبر میرے ہادی میرے راہبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر. رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی، باراتی تھے عمر حیدر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر. جو گھر سے سوئی تلک تلاش کرتے تھے، سخاوت میں پہلا نمبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر. میرے مقدس سامعین میں عرض یہ کر رہا تھا نبی پابند ہے. نبی اپنی مرضی نہیں کرتا، جو اللہ کہتا ہے وہ نبی کرتا ہے، جو اللہ کہتا ہے نبی وہ بولتا ہے. یہ
سارے لبڑ کٹے کافر کٹے ہو کر نا حضور کے پاس آئے تھے، بڑے بڑے لبڑ کٹے کافر۔ اب لبڑ کٹے کا ترجمہ کرنے کے لیے مجھے 1 گھنٹہ اور چاہیے، وقت تھوڑا ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی حضور کے پاس آ گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہم نے بڑا لڑ کے دیکھ لیا، آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے صلح کر لیں۔ جی بسم اللہ، میں تو صلح کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ سے صلح کروانے کے لیے آیا ہوں، میں تو لڑائی پسند ہی نہیں کرتا، میرا تو نام اللہ نے ایسا رکھا ہے، میرا نام تو ان ہونٹوں کی جدائی پسند نہیں کرتا، نام آتا ہے تو لب جڑ جاتے ہیں۔ سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جان سے غلام محمد، غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، مقام محمد صلی اللہ پنجابی سمجھ لو تھوڑی وہ کوئی نہیں، تسی کو لکھنؤ بیٹھے ہو سمجھے ہو، تھوڑی سمجھ لو۔ اردو میں نے صرف بیان کیا کہ میں زیادہ بیان ہے پنجابی میں، تو آج اردو میں بیان کر کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے کبھی کبھی اردو آ جاتی ہے۔ آپ ہی سونا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایک میں کسی سونے سونے کر دو نا، سونی گڈی، سونی کوٹھی، سونا مکان، سونے کپڑے، سنو ذرا، آپ ہی سونا، ان کا نام بھی سونا، پیا دل دی تار ہلاوے، عاشق دے لب جفیاں پان، جدو نام زبان تے آوے، عاشق دے لب جفیاں پان، جدو نام زبان تے آوے، جس دا نام لباں تے آوے، تے منہ ہو جاندا مٹھا، اے پاکاں والے، اے قسمتاں والے، اے بختاں والے، او لوگ پیارے، جنہاں مکھ سونے دا ڈٹھا، اے پاکاں والے، اے قسمتاں والے، لوگ پیارے، جنہاں مکھ سونے دا ڈٹھا، صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہنے لگے، بھتیجے محمد تو ہمارا رشتہ دار ہے، تیری ہماری لڑائی بنتی نہیں، ہم نے تجھے لڑ کے دیکھ لیا، ہم نے تیرے پاؤں میں کانٹے بچھا کے دیکھ لیا، ہم نے تجھے پتھر مار کے دیکھ لیا، ہم نے تیری گردن پہ گندی اوجری ڈال کے دیکھ لیا، ہم نے تیری بیٹیوں کو طلاقیں دے کے دیکھ لیا، ہم نے تیری جمیلہ کی آنکھیں نکال کے دیکھ لیا، ہم نے تیری سمیہ کے ٹکڑے کر کے دیکھ لیا، ہم نے تیرے بلال کو آگ کے انگاروں پہ لٹا کے دیکھ لیا، ہم نے ہر ظلم ستم کیا، لیکن آج ہم نے سوچا کہ ایسا کوئی کام کریں، ایسا معاہدہ ہو جائے، تمہاری ہماری صلح ہو جائے۔ جی بسم اللہ،
سبحان اللہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. یہ جو تو کھلی کھلی قرآن پاک کی آیتیں جو تلاوت کرتا ہے، یہ قرآن کھلی کھلی باتیں کرتا ہے، اور قرآن کھلی باتیں کرتا ہے. قرآن کسی کی رعایت نہیں کرتا. قرآن رگڑ دیتا ہے ہمارے لات کو بھی، منات کو بھی، بد کو بھی، یہوس کو بھی، یعوق کو بھی. ہم خدا بنا بنا کے مر گئے. تیرے قرآن نے ایک ہی لا کی تلوار سے سب کا رگڑا نکال دیا ہے. ہم پتھروں پہاڑوں سے پتھر جمع کر کر کے سونے سونے پتھر لا کے ہم خدا بناتے ہیں. اس کی آنکھیں بناتے ہیں، خدا کا ناک ہم خود بناتے ہیں، خدا کی گردن ہم خود تراشتے ہیں. خدا کو اچھی طرح بنا کے سنوار کے ریگ مار مار کے پالش کر کے چمکا کے ہم نے دھوپ پہ اس کو خشک بھی کرتے ہیں. پھر ہم نے 360 بنا کر رکھی ہیں، اور تو نے آ کر ایک ہی لا کہہ کے سب کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کیسا اللہ ہے توحید والا. تو نے آ کے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، تم نے یہ لا کی لاٹھی پکڑ رکھی ہے. جب چلتی ہے تو کسی کو نہیں بچاتی. صرف یہ جو اللہ آ جاتا ہے آگے، اللہ اللہ کو بچاتا ہے، باقی سب کا بیڑا غرق کر دیا. تو نے حضور فرمانے لگے تکلیف کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ تیرے قرآن سے ہمیں بڑی تکلیف ہے. یہ جو تو قرآن پڑھتا ہے اس کی ہمیں بڑی تکلیف ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے بابے سب کچھ جانتے ہیں. قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس جو بلی بیٹھ جائے وہ بھی غیب جانتی ہے. اور تیرا قرآن کہتا ہے کوئی نہیں جانتا. جاننے والا کون ہے؟ زور سے بولیے بھائی. اللہ کا نام لینے میں شرماتے نہیں ہیں. ذرا کھل کے بڑے بھی، چھوٹے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، جاننے والا کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ زور و پکار کے لائق کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ مشکلات ڈالنے والا کون ہے؟ حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بے موسمی پھل دینے والا کون ہے؟ بڑھاپے میں ابراہیم کی گود کو رحمت سے بھرنے والا کون ہے؟ ابراہیم کی چھری سے اسماعیل کو بچایا کس نے؟ بچھڑے یوسف کو یعقوب سے ملایا کس نے؟ بیمار ایوب کو شفا کس نے عطا کی؟ مچھلی کے پیٹ سے یونس کی ادائیں اور صدائیں کس نے سنی؟ حضرت زکریا کو بیٹا کس نے دیا؟ حضرت مریم کو بے موسم پھل کس نے دیے؟ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کس نے کیا؟ محمد کو یتیمی دے کر یتیم محمد کے سر پہ ختم نبوت کا تاج کس نے سجایا؟ آسمان کو بلندی کس نے دی؟ چاند کو چاندنی کس نے دی؟ سورج کو تبانی کس نے دی؟ تاروں کو نظارے کس نے دیے؟ کہکشاں کو رنگ دے کس نے بخشی؟ زمین کو پستی اور وسعت کس نے بخشی؟ بلند و بالا مضبوط پہاڑ بنانے والا کون ہے؟ زمین سیدھی درخت ٹیڑے کھڑے کرنے والا کون ہے؟ زمین ٹیڑھی ہے درخت سیدھے بنانے والا کون ہے؟ پتھروں سے چشمے جاری کرنے والا کون ہے؟ تجھے اور مجھے آنکھیں دینے والا کون
ایسا عظیم شفاعت کرنے والا دینے والا کون ہے؟ تیرا میرا مالک کون ہے؟ مالک کون ہے؟ کھل کے بولو معبود کون ہے؟ سجود کون ہے؟ اس جبین کو جس کے سامنے جھکایا جائے اس ماتھے کا حقدار کون ہے؟ دعائیں کس سے مانگی جائیں دینے والا کون ہے؟ ارے کھل کے کہہ دو داتا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ انبیاء جس کے محتاج، اولیاء جس کے محتاج، کائنات کے ذرے ذرے کی نگہداشت کرنے والا کون ہے؟ چوٹی سے لے کر ہاتھی تک حسب جو ہے ہر جانور کو اس کی پسند کی روزی دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ مشرک کہنے لگے یہی تو ہمیں چیز پسند نہیں ہے، کبھی کہتے ہو لا الہ الا اللہ، کبھی کہتے ہو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیرا قرآن جو ہے یہ ہمارا رگڑا نکال رہا ہے۔ حضرت فرمانے کے چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا یا اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لا۔ شرط دیکھو، یہ قرآن ہمارے حق میں نہیں بولتا، یا پھر اس میں تبدیلی اور تغیر کر، جہاں لکھا ہے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا وہاں تھوڑا سا یہ لکھ دے وہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتے ہیں۔ ہمیشہ ایک جملہ یاد رکھیں، مشرک بھی کے سہارے پہ زندہ ہے، مومن ہی کے سہارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خیال میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، اس لیے آپ ہیں وہ تقریر سننے والے، جذبات والے، وہ بھی سنیں گے آپ۔ نام سٹاف، سبحان اللہ۔ جس تقریر میں آدھے گھنٹے کے بعد سٹاف ہے اسے کہتے ہیں نام سٹاف کتاب۔ تو میں تو بھائی ماسٹروں کی طرح کبھی سور کبھی گر بات سمجھانی ہے، وہ بھی میرا ہمارے شہروں کے تاج ہیں جو شیلی تقریر کرتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے آپ کو، آپ بھی ایسے کرم نہیں ہوتے۔ ابھی حضرت اعلان فرماتے خطیب شعلہ بیان، بھائی میں کوئی شعلہ نہیں، میں شعلہ ہوں نہ رولا ہوں، میں کوئی شعلہ نہیں بھائی، شعلہ تو آگ لگاتا ہے، میں شعلہ میں تو شیریں بیان ہوں، شہر سے میٹھا میٹھا، میٹھے میٹھے بھائیوں میٹھی میٹھی تقریر کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اتنا لکھ دے وہ بھی اور یہ بھی، لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله۔ تھک تو نہیں گیا آپ؟ ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ۔ اس کو بدلو، کوئی اور لاؤ، اس میں تبدیلی کرو۔ حضور نے یوں دیکھا یا اللہ یہ سارے بھی والی سرکار ہے بیٹھے ہیں، اور یہ بھی والی سرکار جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بدلو، تو میرے لئے حکم کیا ہے؟ ما محبوب قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ محبوب اعلان کر دیجئے میرا رتبہ بڑا اعلیٰ، میرا مرتبہ بڑا اعلیٰ، میرا مزاج بڑا اعلیٰ، میری نبوت بڑی اعلیٰ، میری صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، دیانت، امانت بڑی اعلیٰ، لیکن میں بھی اتنی ہمت نہیں کرتا کہ قرآن میں تبدیلی کروں۔ حضور بھی قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ فرمایا میں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس کی وحی کا پابند ہوں، میں نے وحی
تو میں نے عرض یہ کرنی تھی کہ نبی اللہ کی وحی کا پابند ہے. اوے بیٹا اوے شہزادے ہو اوے جوج بجوج ساڑھے متھے ہی مارنے نے پڑھائی بھی اسی کسی بھی ساڑھا کھانا انہوں نے کو بندہ بٹھاؤ سیانا جا جڑا مجھے بھی پا لے کیونکہ اس کے اندر باندر تے بچہ ان آرام نال بیٹھے ہوں سب جو بیمار نے انہوں ٹوکرا جو ٹوکرا سارے تقریب کا بڑا فرق کرنا بوجھو چلو بھائی آپ سبحان اللہ کہنے لگے ہیں آپس میں میرا نبی چلتا نہیں جب تک اللہ چلنے کا حکم نہ دے میرا نبی کھاتا نہیں جب تک اللہ کھانے کا حکم نہ دے میرا نبی اللہ کی وحی کا پابند ہے وہ نبی اپنی زبان سے فرما رہا ہے جو ساری کائنات میں سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ پریشان ہو یہ تنوری صاحب کے حصے کی نعتیں میں پڑھ جاؤں گھبرانا نہیں بھائی گھبرانا نہیں یار شبیر عثمانی کے نہ مانو وزیر اعظم صاحب کی مان جاؤ گھبرانا نہیں. جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے اور جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے اور جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے. لا ریب ہے یہ بات صداقت میں مستقل کہ سرکار کا کلام خدا کا کلام ہے کہ سرکار کا کلام خدا کا کلام ہے. آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے کائنات والو تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. آپ دین سے محبت کرنے والے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. اب جو قرآن پڑھتا ہے اس کو بھی فرمایا بہتر جو قرآن پڑھاتا ہے اسے بھی فرمایا بہتر. تو اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ قرآن پڑھا کس نے اور سب سے پہلے یہ قرآن پڑھایا کس نے. سبحان اللہ. فیصلہ تو حضور نے فرما دیا جو پڑھائے وہ بہتر اور صرف بہتر نہیں سب سے بہتر. اگر تمہارے 5 بیٹے ہیں اللہ سب کی زندگی دراز کرے ایک انجینئر ایک سائنسدان ایک تاجر ایک دکاندار ہو ایک جناب ڈاکٹر بن جائے ایم پی اے بن جائے ایم این اے بن جائے اور ان میں ایک حافظ قرآن بن جائے تو حضور فرماتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اور تاجر صاحب اور سائنسدان صاحب اور وزیر صاحب اور بشیر صاحب تم میں سے یہ بہتر ہے جس نے قرآن پڑھا ہے. اب کوئی ڈاکٹر میرے اوپر ناراض نہ ہو کہ میں دوائی لینے جاؤں مجھے دوائی نہ دے کہ جاؤ اسے مولوی کو لائے. ڈاکٹر کی معاشرے کو ضرورت ہے لیکن حضور نے جس کو سب سے بہتر کہا ہے وہ کون ہے؟ قرآن والا. بولو وہ کون ہے؟ مولوی دے حق کے بولنا ہوئے تو تھوڑی زبان میں ہندی ورڈ کو تو دے ہوئے کیا وہ بیٹا سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ. صحیح صحیح. یہ شعر کی فرمائش ہے. فرمائش سے بغیر پیسے سے پوری نہیں ہوتی. اور میں نے ہنس کے بھی کہا ہے توجہ سبحان اللہ قوم ہے. اگلی بات کیا کہہ رہا تھا کہ سب سے بہتر قرآن والا. بے شک. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں
مولانا مسعود الرحمان صاحب دامت برکات العالیہ، ایک مسعود الرحمان صاحب تو آئے نہیں ہیں، آپ کی موجودگی میں مسعود الرحمان کی ضرورت کیا تھی؟ جب خود بندہ مسعود الرحمان ہو، جب خود، اس لیے میں نے کچھ اور بیان کرنا ہے یا بریک ہے؟ کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہیں مولوی چمڑ گیا کرسی میں، کیونکہ یہ پاکستانی قوم کا مزاج ہے نا کہ جو کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے جلدی جلدی کہتے ہیں اترے گا، جو کرسی پر آتا ہے اس کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، لے اتارو، ہو گیا پیٹرول سستا، لیکن چونکہ ہم کرسی والے نہیں ہیں، ہم ایدر کرسی والے ہیں۔ تو سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا، آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس نے پڑھا، پھر سب سے پہلے کس نے پڑھایا۔ تو آپ چلتے چلتے پیچھے چلتے چلتے 13 صدی 12ویں صدی 11ویں صدی 10ویں صدی 9ویں صدی 8ویں صدی 7ویں 6ویں 5ویں 4تھی 3ری 2ری پہلی، پہلے سے بھی پہلا سال، پھر آپ چلے جائیں گے مکے، پھر آپ مکے سے چلے جائیں گے غار ہرا۔ سبحان اللہ۔ اس غار میں ایک ہستی موجود ہے جسے محمد کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں، عاقب کہتے ہیں، جسے حاشر کہتے ہیں، جسے ناصر کہتے ہیں، جسے مزمل کہتے ہیں، جسے مدثر کہتے ہیں، جسے طٰہٰ کہتے ہیں، جسے یاسین کہتے ہیں، جس کو عزت والا برکت والا، جس کے تاج کو ختم نبوت کہتے ہیں، جس کی سیر کو عرصوں کا معراج کہتے ہیں، جس کے آنے کو میلاد کہتے ہیں، جس پہ نازل ہونے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں، جس کی بے زبان پر، جس کی اعلیٰ زبان، اونچی زبان، جس کے لعاب میں اللہ نے اتنی تاثیریں رکھی ہیں، اگر کسی کی آنکھ دکھے لب لگا دے تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر کسی کو موسی کالا دشمن کمینہ نانگ لڑ جائے، نبی لعاب پاک لگائے، شہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ چلتے چلتے غار ہرا میں پہنچ جائیں گے اور وہاں غار ہرا کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے ہر فعل میں آیا ہے، سبحان اللہ۔ ہر فعل میں آیا ہے محبت حضور کی، ہر فعل میں آیا ہے محبت حضور کی، جب سے ہوئی ہے قسم عنایت حضور کی، جب سے ہوئی ہے قسم عنایت حضور کی، نبیوں کے پیشوا کی غلامی نصیب ہے، نبیوں کے پیشوا کی غلامی نصیب ہے، نازا ہے اپنے وقت پر امت حضور کی، تاریکی لہد سے مجھے کچھ گلا نہیں، روشن ہے میری قبر میں چاہت حضور کی، جبریل اب نہ آئیں گے فرش زمین پر، سمجھا رہی ہے یہ ہمیں ختم نبوت حضور کی۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے بھائی، آپ غار ہرا میں چلے جائیں گے، وہاں جبریل آیا ہے، قرآن لایا ہے، یا میرے آقا کو قرآن ملا، میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، علماء بیٹھے ہیں، جب حضور کو قرآن ملا اور اللہ نے فرمایا اقرا، اے میرا محمد تو بھی قرآن پڑھ، میں نے
پتہ نہیں آپ کو بچے نے کرنا چلانا آپ پڑھ لیں دے ایک اللہ پتہ کوئی بھائی حضور پاک نے سب سے پہلے پڑھا آقا نے پڑھا اتر کر ہیرا سے سوے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ نسخہ قرآن تھا بیٹی شدادی اللہ آپ کو ایک پرائیویٹ بیٹھ جاؤ یا آپ کی بہن ہے ماشاء اللہ نے بنایا آپ کو بھی اس کو آمین آمین کہہ دو کنجوسو آمین حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ غیر اللہ کے نام کا میں نے روکا ہے تم اللہ کے نام کا بھی نہیں دیتے ترقی کر گیا میں نے کہا لائن کو دیکھ بنایا مجھ آمین نہیں نکلی اس طرح جیسے اب نماز میں ہم نے روکا ہے نماز میں آمین ایسا کہنی ہے جب سے پوچھ کے آمین اللہ ان بچوں کو نیک بنائے قاری بنائے حافظ بنائے عالم با عمل بنائے مفسر بنائے محدث بنائے ہر بچے کو اللہ سید انور شاہ کاشمیری جیسا حافظہ عطا فرمائے اور حضرت تھانوی جیسا تقوی عطا فرمائے عطا اللہ شاہ بخاری جیسی کتابت عطا فرمائے حضرت ننودوی جیسا جذبہ عطا فرمائے اتنے دعاواں لے لیے کسی بہن کو میری آقا نے سب سے پہلے قرآن پڑھا تو حضور سے بہتر انبیاء میں سے بھی حضور اعلیٰ سارے نبی کرتے ہیں کیا رہا ہے بچوں نے سمجھا نہیں ایک کوئی استاد نہیں ہے جہاں جو دن کے اندر بیٹھ جائے لیکن پر باہر لے جائے ساری گفتگو جنہوں نے دعا چل کوئی بات ہوگی نہیں ہوگی سی سب سے اعلیٰ حضور اب پہلے حضور نے قرآن پڑھا تو حضور سب سے بہتر دیکھو حضور سب سے میری طرف دیکھو حضور سب سے بیان میری طرف دیکھو حضور سب سے اللہ کا واسطہ میری طرف دیکھو حضور سب سے پہلے حضور نے پڑھا تو حضور سب سے اب دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے یہ قرآن پڑھایا کسی سبحان اللہ جب آپ چلتے چلتے پڑھانے والے کا ایڈریس تلاش کریں گے تو آپ کو پڑھانے والا بھی سب سے پہلا مصطفیٰ ملے گا اور پڑھنے والا بھی سب سے پہلا مصطفیٰ ملے گا پھر مان لیجئے پڑھانے والوں میں بھی محمد سب سے بہتر ہے پڑھنے والوں میں بھی محمد سب سے بہتر ہے بے شک اب جس کو حضور نے پڑھایا وہ کتنی اعلیٰ شاگردوں کی جماعت ہوگی کتنی باوفا جماعت ہوگی جو حضور کی درسگاہ میں بیٹھ کے سبحان اللہ حضور سے قرآن پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ کسی بھی شاگرد کی قابلیت دیکھنی ہو تو اس استاد کو دیکھو جتنا شاگرد قابل ہوگا اس کا استاد بھی اتنا قابل ہوگا صحابہ قابل بھی ہیں صحابہ کامل بھی ہیں بے شک صحابہ قابل بھی ہیں اور صحابہ کامل بھی ہیں کیوں جو ان کا استاد ہے وہ سب سے بڑا قابل بھی ہے بے شک سب سے بڑا کامل بھی ہے اور جو کتاب لایا وہ قرآن بھی کامل ہے جو دین لایا وہ دین بھی کامل ہے اور یہ امت بھی کامل ہے اب صدیق اکبر کا کوئی تقویٰ دیکھے تو دھیان دیتا ہے کہ اس غلام کا یہ شان ہے اس کے آقا کا کتنا شان ہوگا سبحان اللہ بڑے باوقار شاگرد بڑے اعلیٰ شاگرد بڑے بلند و بالا شاگرد قرآن کہتا ہے جو بھی میرے محمد کے پاس آئے سب پاس ہو کے پاس گئے یہ پاس
دیتی ہے کہ پاس ہے تو اندر جاؤ. اس صحابہ کے پاس سارے پاس ہیں. نبی کے بھی پاس ہیں, نبی کے بھی, نبی نے پڑھایا تو امتحان میں بھی سارے, اور جنت میں جانے کے لیے بھی ان کو اللہ نے پاس دیے ہیں. یہاں آپ کسی کے دفتر میں نہیں جا سکتے جب تک آپ کے پاس پاس نہ ہو. کسی اعلیٰ میڈیکل میں جا پاس دکھاؤ جی پھر پاس ہو جاؤ. تو جن کو تمہارا ڈی سی صاحب, کمشنر صاحب, ایم پی اے صاحب پاس دے دے وہ تو داخل ہو جاتا ہے, اور جن کو اللہ پاس دے دے. صحابہ کو کسی مولوی, پیر, بندی, بریلوی, وہابی, حیاتی, نواتی, سواتی, جماعتی نے پاس نہیں دیا. صحابہ کو اللہ نے پاس بھیجا, صحابہ کو اللہ نے پاس کیا, اور صحابہ کو جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ نے پاس دیا. یاد رکھیے, پاس کامیاب, پاس قریب, سارے صحابہ پاس. بولو تھوڑا سا زور لگائیے بھائی. سارے صحابہ, سارے صحابہ, کہیں گونگا نہ بولے, باقی سب بولو سارے صحابہ. میں ہاتھ کھڑے کراتا نہیں ہوں, لیکن اس بات پہ ذرا آپ کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے. سارے صحابہ, سارے صحابہ, سارے صحابہ, بلند آواز سے سارے صحابہ. یہ سارا زور میں نے کیوں لگایا ہے, جملہ سمجھانا ہے. سارے پاس ہیں لیکن دو پاس ہو کے آج بھی پاس ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سارے پاس ہیں. یا اللہ جنہوں نے اونچی آواز سے پاس کہا ہے, ان کو آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق دے کہ محمد کے روضے میں دو پاس ہو کر بھی پاس ہے. صحابہ سارے پاس ہیں, یہ دو پاس ہو کر آج بھی. تو کوئی آپ سے پوچھ لے, کوئی پوچھ لے فرد کا معلوم, جس کے شناختی کارڈ پہ ابے کا نام نہ ہو, آپ سے شاید پوچھ لے کہ صحابہ کیسے پاس ہیں, تو تم کہنا آؤ تمہیں حضور کے روضے پہ لے چلتے ہیں. حضور فرما دیں گے جیسے یہ پاس ہو کر پاس ہیں سارے صحابہ. سبحان اللہ. کسی کو کچھ نہیں کہنا, کسی کو, صدیق کو بھی کچھ نہیں کہنا. نبی پسند نہیں کرتا عمر کے بارے میں برا نہ سوچنا, نبی پسند نہیں کرتا عثمان کے بارے میں برا نہ سوچنا, نبی پسند نہیں کرتا علی کے بارے میں برا نہ سوچنا, نبی پسند نہیں کرتا معاویہ کے بارے میں بھی برا نہ سوچنا, نبی پسند نہیں کرتا. ایک جملہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کسی صحابی کو کچھ تنقید کا نشانہ نہیں بنانا, کچھ بھی نہیں کہنا, کچھ بھی نہیں کہنا. لیکن آئیے ذرا میں کہیں کچھ بھی نہیں کہنا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضور نے مکہ فتح کیا, مشہور واقعہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. فرمایا جو بیت اللہ میں آ جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا. جو بیت اللہ میں آ جائے اسے, یہ تلوری صاحب مجھے سبحان اللہ کہے, خود کرواتے ہیں آپ نہیں کہتے. سارے مجمع نو اگلا دیتے ہو آپ سوچی پہ ہو. کچھ بھی نہیں کہنا. میں بہت دور لے کے جا رہا ہوں, میں کنجیلا کی روٹی کی بات نہیں کرتا, میری ہر بات میں کوئی بات ہوتی ہے. حضور نے اعلان کیا جو حرم میں آ جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا, جو گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا, اور جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اسے بھی کچھ بھی نہیں کہنا, کچھ بھی نہیں کہنا. ابو سفیان کے گھر میں جو ہو, سبحان اللہ. نہیں سمجھے میں آپ کو کہاں لے گیا. ابو سفیان کے گھر میں جو بھی ہو اسے کچھ بھی نہیں کہنا. اے نادانو, امیر معاویہ کے ایمان پہ بحث کرنے والوں, جو غیر ابو سفیان کے گھر آ جائے حضور نے منع کیا ہے غیر کو بھی کچھ نہیں کہنا, اور
امیر معاویہ کو دیکھ دو کچھ کہتے ہو، امیر معاویہ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوگا۔ یہ چمگادڑ جانور ہوتا ہے، چمگادڑ، یہ رات کو اڑتا ہے پھرتا ہے باہر نکل آتا ہے، اندھیری رات کا بڑا شوقین ہے، روشنی سے اس کو نفرت ہے، رنگ بھی اس کا ماشاءاللہ، یہ رات کو اڑتا ہے اور دن کو یہ کہیں نہ کہیں الٹا لٹک جاتا ہے۔ یوں ہی سورج چڑھنے کے قریب آتا ہے تو یہ ساری رات نخرے مارتا ہے، سورج نہ چڑھے، سورج نہ چڑھے، سورج نہ چڑھے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اس روٹ پہ کبھی اس روٹ پہ، کبھی صحیح روٹ کبھی غلط روٹ، رات کو تو اس روٹ مل جاتا ہے۔ لوگوں کا تھا سورج نہیں چڑھے گا، سورج نہیں چڑھے گا، میں چڑھنے نہیں دوں گا، جب سورج چڑھنے کی تیاری کرتا ہے تو بھاگ بھاگ کے تھک جاتا ہے، پھر الٹا لٹک جاتا ہے، تو آواز آتی ہے چاہے تو الٹا بھی لٹک جا، سورج چڑھ کے رہے گا۔ معاویہ کے دشمن خواہ الٹے ہی لٹک جائیں، اس معاویہ ہے، اس کی عظمت چمکتی رہے گی۔ معاویہ کے نعرے ایک طرح سب کہہ دو واہ معاویہ واہ، زور سے 4 مرتبہ کہنا ہے، دل لگا کے کہنا ہے واہ معاویہ۔ یہ وہ قرآن کو تو اللہ کہتا ہے ناپاک ہاتھ بھی نہ لگائے، وضو کے بغیر تو مومن ہاتھ نہیں لگا سکتا قرآن کو، یعنی قرآن کو ہاتھ وہ لگائے جو پاک ہو، ہاتھ اللہ نہیں لگانے دیتا اور ناپاک لوگوں سے لکھوانے دے گا، اور ان ہاتھوں کی تو قرآن تعریف کر رہا ہے، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن نہیں لکھتے، پھر لکھوانے والا مصطفیٰ ہو، یہ کلام خدا ہو، لکھنے والا امیر معاویہ ہو، پاس بیٹھنے والا علی المرتضیٰ ہو، ماشاءاللہ، تو قرآن کریم سے جڑ جائے گی۔ حضور نے قرآن والوں کی عزت کی ضمانت دے دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، مرد ہو یا عورت ہو، اگر کائنات میں سب سے بہتر بننا چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو، قرآن والے بن جاؤ، ایمان والے ہوں گے تو قرآن والے ہوں گے۔ اللہ کریم میری اس مختصر سی حاضری